بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک اہم آل پارٹیز کانفرنس ہے اسلام آباد میں جو پیپل پارٹی ہوسٹ کر رہی ہے، اور جس میں تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ شریک ہے، سوائے صرف ایک پارٹی جو پاکستان کی ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے علاوہ تقریباً جماعت اسلامی بھی اس میں شریک نہیں ہے، اور سردار اختر منگل صاحب جو ہے تو ان کی طبیعت خراب ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی شرکت نہیں کر پا رہے۔ باقی تمام جو پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ موجود ہے۔ اب ڈیٹیل میں تو ہم اس پر ڈسکشن کریں گے جب اس کا پورا اعلامیہ ہمارے سامنے آئے گا کہ کیا کیا فیصلے ہوئے اور کیا کیا معاملات طے پائے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے پوزیشن نے۔ لیکن کچھ اہم ڈیولپمنٹ جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان کی جو سپیچ تھی، تو اس سے کچھ اہم جو نکات تھے ہم آپ کے ساتھ جلدی شیئر کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیوز پر بنائیں گے۔ جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان کی جو ٹون تھی، لباب تھا، تو ایسا تھا کہ اب وہ ایسے موڈ میں آ گئے ہیں کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ جو مریم نواز صاحبہ کی جو ٹون ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹون ہے، اس ٹون سے تقریباً ملتا جلتا ان کا آج ٹون تھا ان کی سپیچ میں۔ اور انہوں نے جو سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور سب سے اہم جو انہوں نے اعتراف کیا، تو انہوں نے ڈان لیکس جو تھا انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں وہ ہم نے ہی کیا تھا۔ ڈان لیکس کیا تھا 6 اکتوبر 2016 میں ڈان کے ایک صحافی تھے سیرل المیڈا، انہوں نے ایک سٹوری بریک کی تھی، ایکٹ اگینسٹ ملیٹنٹس اور فیس انٹرنیشنل آئسولیشن، اس نام سے ایک آرٹیکل انہوں نے چھاپا تھا ڈان میں، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی، اور اس ہائی پروفائل میٹنگ میں جو سول لیڈرشپ تھی، انہوں نے جو ملٹری لیڈرشپ تھی ان پر غصہ تھے کہ آپ کیوں جو ملیٹنٹس سے اسلامک ملیٹنٹ ہے جو گروپ ہے مختلف، ان پر ایکشن نہیں لیتے۔ تو وہ جو بہت اہم ایک میٹنگ تھی، اس کی جو پروسیڈنگ تھی وہ نون لیگ کے کچھ رہنماؤں نے، جن میں ایک جو سابق وزیر اعظم صاحب ہے، ان کی جو بیٹی ہے ان کا بھی نام آتا تھا، کہ انہوں نے لیک کی تھی سیرل المیڈا کو، اور ایک بہت اہم خبر تھی جو ایک قوم کے لیے جو ان کی فوج ہوتی ہے یا ان کی جو سیکیورٹی ایشوز ہوتی ہے، تو اس کو نارملی میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، اگر آپ عرب امارات میں دیکھ لیں یا امریکہ میں دیکھیں، تو یہ ایک سنگین غداری ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملٹری اور سول گورنمنٹ کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے، جو ان کی آپس میں مشاورت ہوتی ہے، تو آپ اس کو آؤٹ کریں اور آپ اس کو میڈیا کے سامنے لائیں، تو اس سے نہ صرف اس شخصیات کی بلکہ قوم کی جگہ سائی ہوتی ہے، اور بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اس حوالے سے۔ تو انہوں نے وہ سٹوری بریک کی تھی، اور ان میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ سول گورنمنٹ اور جو ملٹری گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے درمیان ایک دراڑ پائی جاتی ہے، اور کافی معاملات پر وہ ایک دوسرے سے نالا ہے۔ تو سول جو ملٹری لیڈرشپ تھی، تو ان کی جانب سے بھی نواز شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ سے یہ خفگی تھی، ان کی ناراضگی تھی کہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ خود جو اسلامک ملیٹنٹ گروپ ہے وہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو پارٹی ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دیتی۔ تو یہ ان کی جو کلیریفیکیشن تھی۔ تو یہ جب میڈیا میں آئی تو اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی میں ملٹری اور سول انٹیلیجنس کے جو ادارے تھے، جو حکام تھے، اس کمیٹی میں موجود تھے۔ تو اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے تھرو طارق فاطمی صاحب جو تھے اس وقت کی وزیر اعظم کے مشیر تھے، اس کے علاوہ پرویز رشید صاحب تھے جو انفارمیشن منسٹر تھے، اس کے علاوہ راؤ تحسین صاحب تھے جو پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے انفارمیشن منسٹری کے۔ تو ان تین حکام کو تین جو بڑے اہم لوگ تھے، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا۔ لیکن بعد میں فوج کی طرف سے ٹویٹ آیا کہ انہوں نے جو اصل حقائق تھے وہ عوام کے سامنے نہیں لائے، اور جو اصل فائنڈنگز ہے جو کمیٹی کی وہ عوام کے سامنے نہیں آئی، اور جو اصل کلپرٹ تھے ان کو سزائیں نہیں دی گئی۔ تو جس پر بعد میں چودھری نثار علی خان جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے اور وزیر اعظم آپس میں چپ خلش شروع ہو گئی، اور اس وجہ سے تقریباً جو چودھری نثار علی خان صاحب تھے بعد میں انہوں نے استعفیٰ بھی دیا اور حکومت سے الگ بھی ہوئے۔ تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب نے آج اوپنلی اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سی پیک پر بھی بہت زیادہ اعتراضات کیے، اس کی جو سی پیک کے حوالے سے جو معاملات تھے، خاص طور پر باجوہ صاحب جو ہے عاصم باجوہ، انہوں نے ٹارگٹ کیا، اداروں پر انہوں نے لعن طعن کی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری جنگ جو ہے وہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بلکہ ان اداروں کے ساتھ ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں۔ تو آج انہوں نے کافی کھل کر بات کی
لیکن عوام کی جو توقعات ہے، عوام جو چاہتی ہے APC سے، تو وہ توقعات یہ ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ مہنگائی پر بات ہو، عوام چاہتے ہیں کہ بے روزگاری پر بات ہو، عوام چاہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن پر بات ہو، عوام چاہتے ہیں کہ پاور ہائیک پر، جو پاور پرائسز ہائیک ہے اس پر بات ہو۔ لیکن اس کے برعکس یہ جو اپوزیشن والے ملے ہوئے ہیں، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ڈیل دی جائے، کیونکہ وہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں کو رول بیک کیا جائے، عدم اعتماد کی تحریک لایا جائے یا اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے تاکہ فریش الیکشن ہو۔ لیکن نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ جانتے ہیں کہ فریش الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، تو اس لیے وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے کیسز ہے وہ دب جائے، ان کو NRO مل جائے اور وقتی طور پر وہ ملک سے باہر چلے جائیں یا کہیں ریفریشمنٹ پر چلے جائیں، اور پھر 3 سال بعد جب اگلے الیکشن ہو تو واپس آ جائے اور پھر اپنی کمپین کرے۔ تو آج کی جو تقریر تھی تو آج سے ہمارا تو یہی فائنڈنگس تھی کہ اس کا لب و لباب یہی تھا کہ یہ لوگ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کے کرپشن کے کیسز جو ہے وہ بند ہو، اور وہ اسٹیبلشمنٹ پر، گورنمنٹ پر اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، یہی ان کا مقصد ہے۔ اگر یہ اپوزیشن واقعی سمجھتی ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے تو ان کو چاہیے کہ قومی اسمبلی سے، سینٹ سے اور پیپل پارٹی اسمبلی سے استعفے دے کر حکومت سے نئے الیکشن کا ڈیمانڈ کر دیں۔ اگر یہ صرف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے وزیر اعظم صاحب کے خلاف، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، تو ان کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے سینٹ چیئرمین سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کیا تھا تو ان کا وہاں پر کیا حشر و نشر ہوا تھا، وہ ہم سب نے دیکھا تھا۔ یہاں تک تھی ہماری ویڈیو۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔